अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी के आखिरी और तीसरे पार्ट की दास्तान, जो हमें सब्र, तवक्कुल और अल्लाह की इनायत की याद दिलाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की रजा में ही हमारी फलाह है। तो आइए इस बाइस से बरकत सफर को अपने दिलो दिमाग के साथ सुनते हैं और अपने ईमान को मजीद कवी करते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुकूमत के आला मनसब पर फाइज होना। जब अजीज मिस्र के सामने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बेगुनाही साबित हो गई और उसे मालूम हो गया कि आप अलैहिस्सलाम पर जुलेखा वाला लगाया गया इल्जाम बेबुनियाद है, तो उसने कहा, यूसुफ को मेरे पास ले आओ, मैं उन्हें अपने खास कामों के लिए मुकर्रर कर लेता हूँ। जब उसने आप अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू की तो वो आपकी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा, आज से आप हमारे यहाँ इज्जत वाले और अमानतदार हैं, लिहाजा हम आपको वजारत देना चाहते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, अगर आप मुझे वजारत देना चाहते हैं तो वजीर खजाना बना दीजिए। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम को मिस्र में वजारत के ओहदे पर फाइज कर दिया गया और अल्लाह उज़्ज़ व जल का वो वादा पूरा हुआ कि हम आपको जमीन में आला मकाम पर फाइज फरमाएंगे। आप अलैहिस्सलाम को चूंकि ख्वाब की ताबीर के जरिए पहले ही से इल्म हो चुका था कि 7 साल के बाद कहत साली आएंगी, तो आप अलैहिस्सलाम ने पहले ही से ऐसी तदाबीर इख्तियार की कि कहत साली वाले साल भी लोगों को खुर्दोनोश की अशिया बकदर जरूरत मिलती रही। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का अपने सौतेले भाइयों से हुस्न सुलूक। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वजीर खजाना बने तो खुशहाली के 7 सालों में बेहतरीन तदाबीर इख्तियार करके अनाज को महफूज कर लिया। फिर जब 7 साल कहत साली पड़ी तो आप अलैहिस्सलाम ने मुतासिरीन में गल्ला बांटना शुरू किया। आप हर शख्स को रकम लेकर साल भर के लिए गल्ला देते थे। इस कहत का असर मिस्र से बढ़कर कनान शहर जहाँ याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे वहां तक भी पहुंच गया। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने वालिद मोहतरम से इजाजत और रकम लेकर गल्ला लेने के लिए मिस्र आए। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें फौरन पहचान लिया, लेकिन भाइयों ने नहीं पहचाना, क्योंकि जब उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था उस वक्त आप अलैहिस्सलाम बहुत छोटे थे। उन्हें ये खबर न थी कि उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ क्या हुआ। इन्हें ये गुमान भी न था कि आप साहिब इक़्तिदार होंगे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों से अजनबियों की तरह गुफ्तगू की और पूछा कि तुम्हारे सिवा और कोई भी तुम्हारा भाई है? उन्होंने कहा कि हम 12 भाई थे। हमारा एक सौतेला भाई जंगल में हलाक हो गया और उसका एक सगा भाई और है जो वालिद के पास है और हमारे साथ नहीं आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा कि इनकी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करो। चुनाचे उनकी खूब मेहमान नवाजी की गई और उसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें खूब गल्ला दिया और इनकी रकम भी गल्ले में वापस रखवा दी और साथ साथ ये भी कहा कि आइंदा जब मेरे पास आओ तो अपने छोटे भाई बन्यामीन को भी साथ लाना। अगर तुम उसे साथ न लाए तो तुम्हें गल्ला नहीं मिलेगा। भाइयों का बन्यामीन को गल्ला लाने के लिए मिस्र ले जाने पर असरार। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से गल्ला हासिल करने के बाद आप अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई अपने घर पहुंचे तो देखा कि गल्ले के अंदर उनकी वो रकम भी मौजूद थी जिसके एवज उन्होंने गल्ला लिया था। वो अपनी रकम देखकर बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और जब दोबारा गल्ला लेने के लिए जाने लगे तो हस्बे वादा अपने सौतेले भाई बन्यामीन को साथ ले जाने के लिए अपने वालिद मोहतरम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, ए अब्बू जान, आप हमारे साथ हमारे भाई बन्यामीन को भी भेज दें ताकि हम ज्यादा गल्ला लेकर आएं और हम इसकी निगहबानी के जिम्मेदार हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं हरगिज तुम्हारे साथ बन्यामीन को नहीं भेजूंगा। क्या मैं बन्यामीन के बारे में भी तुम पर वैसा ही एतवार करूं जैसा उसके भाई यूसुफ के बारे में किया था? आखिरकार बेटों ने खूब मिन्नत समाजत और पक्के वादे किए तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बन्यामीन को अपने सौतेले भाइयों के साथ भेजने पर रजामंद हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बेटों को मिस्र जाते हुए नसीहत। जब बेटे गल्ला हासिल करने के लिए किनान से मिस्र की तरफ रवाना होने लगे तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये नसीहत फरमाई कि शहर में एक दरवाजे से दाखिल ना होना बल्कि अलग अलग दरवाजों से दाखिल होना। आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये नसीहत इसलिए फरमाई कि वो सब के सब भाई खूबसूरत थे, कहीं ऐसा ना हो कि एक ही दरवाजे से दाखिल होने से उन्हें किसी की नजर लग जाए। बेटे अपने बाप की नसीहत के मुताबिक मुख्तलिफ दरवाजों से शहर में दाखिल होकर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। आप अलैहिस्सलाम पहले ही से उनके मुंतजिर थे। जैसे ही भाई आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचे तो उन्होंने आपका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बन्यामीन को अपने पास ठहराने की तदबीर। जब तमाम भाई बन्यामीन समेत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया और खूब खातिर तवाज़ु की। फिर अपने सगे भाई बन्यामीन को तन्हाई में बुलाकर बताया कि मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूँ। अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा करम किया
کہ مجھے کنویں سے نکال کر مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ بھائیوں کی باتوں پر غم نہ کرو اور ہماری یہ بات بھی ظاہر نہ ہونے دینا۔ میں انشاءاللہ العزیز کسی تدبیر سے تمہیں اپنے پاس روک لوں گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو 3 دن تک اپنے پاس رکھا، پھر ہر ایک کو ایک ایک اونٹ غلہ دے کر روانہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دو۔ یہ قافلہ جیسے ہی مصر سے روانہ ہونے لگا تو پیچھے سے ایک آدمی نے آواز لگائی، اے قافلے والو، تم چور ہو۔ بھائیوں نے پوچھا کہ تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ اس نے کہا، بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ بھائیوں نے اپنے آپ سے یہ الزام دور کرنے کی کوشش کی تو شاہی خادموں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، جس کے سامان سے وہ پیالہ برآمد ہو اس کی سزا کیا ہوگی؟ اس نے کہا، اس شخص کو اس کے بدلے میں یہی روک لیا جائے گا۔ چنانچہ جب تلاشی لی گئی تو بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ تو بھائیوں نے فوراً کہا، ہم تو چوری کو بہت ہی بری حرکت سمجھتے تھے، البتہ بنیامین کی چوری پر تعجب نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی تھی۔ الزام سن کر آپ علیہ السلام نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے دل میں کہا کہ تم جس چوری کا مجھ پر الزام لگا رہے ہو اسے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بھائیوں کا اپنے والد محترم کو مطمئن کرنے کے لیے مشورہ۔ بنیامین کے بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہم تو والد سے بنیامین کو واپس لانے کا عہد کر کے آئے تھے، اب کیا کریں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہم تو والد صاحب کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم اس سے پہلے یوسف کو بھی والد کی نظروں سے اوجھل کر چکے ہیں، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد صاحب راضی نہ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ اس بات کا فیصلہ فرما دے، یعنی یا تو میں بنیامین کو ساتھ لانے میں کامیاب ہو جاؤں یا مجھے موت آ جائے۔ تم والد محترم سے یہ واقعہ بیان کر دو۔ چنانچہ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد بھائی مصر سے چل پڑے اور اپنے والد محترم کی خدمت میں جا کر صورتحال بیان کی اور کہا کہ جب ہم نے عہد کیا تھا تو ہمیں علم نہ تھا کہ بنیامین چوری کرے گا۔ ہم سے تو عزیز مصر نے چوری کی سزا پوچھی تھی جو ہم نے اپنے دین کے مطابق بتا دی۔ اگر آپ کو ہماری سچائی کا اعتبار نہیں ہے تو اس قافلہ والوں سے پوچھ لیں جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے صورتحال کا پتہ چلنے پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پرانا غم تازہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس واقعے پر صبر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ امید بھی ظاہر کی کہ ان قریب اللہ تعالیٰ یوسف اور بنیامین کو مجھ سے ملوائے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لہٰذا تم اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو اور حضرت یوسف اور بنیامین کو تلاش کرو۔ نا امیدی کفار کا شیوا ہے، مسلمان کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے پر تمام بھائی حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو تلاش کرنے کے لیے مصر کی طرف چل پڑے۔ بھائیوں نے مصر جا کر حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بنیامین کو رہائی اور مزید غلہ کے حصول کے لیے درخواست پیش کرتے ہوئے کہا، اے عزیز مصر، ہم اور ہمارا خاندان مختلف تکلیف کا شکار ہیں، ہمارے والد محترم بوڑھے اور ان کی بینائی بھی ختم ہو چکی ہے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ خصوصی تعاون فرماتے ہوئے ہمیں ہمارا بھائی واپس کر دیجیے اور غلہ بھی دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی 3 مرتبہ آپ علیہ السلام سے ملاقات کر چکے تھے، لیکن وہ آپ علیہ السلام کو پہچان نہیں پائے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے سوال کیا، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور ان کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سنتے ہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے اور شرمندہ ہو کر کہنے لگے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا اور ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک ہم غلطی پر تھے، آپ ہماری غلطی معاف کر دیجئے۔ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں ان کا جرم معاف فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کو کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے معافی اور والد محترم کے لیے تحفہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب آپ علیہ السلام سے معافی کی درخواست کی تو آپ نے انہیں معاف کرتے ہوئے فرمایا، مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں، تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی واپس جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری یہ قمیص لے جاؤ اور والد صاحب کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر تمام اہل خانہ کو بھی یہاں لے آؤ تاکہ ہم سب مل کر زندگی گزاریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جیسے ہی آپ علیہ السلام کی قمیض اور غلہ لے کر مصر سے روانہ ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کی خوشبو آنے لگی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ سے فرمایا، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ کہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ اہل خانہ نے آپ علیہ السلام کی بات پر یقین نہیں کیا۔ پھر جب خوشخبری دینے والے نے آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض آپ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر ڈالی تو آپ علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً فرمایا، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا کرتا تھا
کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ باتیں معلوم ہیں جو تمہیں معلوم نہیں ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام کے تمام بیٹوں نے عرض کیا کہ اے ابو جان، بے شک ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے استغفار کی حامی بھر لی۔ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے خاندان کو مصر میں لانے کا پیغام حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچایا تو آپ علیہ السلام اپنے پورے خاندان کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خاندان کی آمد کی خبر ملی تو آپ علیہ السلام نے ان کے استقبال کے لیے اپنے وزراء اور معززین کے ساتھ شاہی محل سے روانہ ہوئے اور اپنے خاندان کا پرتپاک استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی محبت، عزت اور عظمت کو دیکھ کر بڑے خوش ہوئے اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر پہنچ گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں خوب عزت دی اور اپنے والدین کو تخت شاہی پر اپنے پاس بٹھا کر فرمایا، مصر میں جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، یہ تمہارے لیے بڑی پرامن جگہ ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کے والدین اور 11 بھائی آپ علیہ السلام کے سامنے تعظیماً سجدے میں گر گئے۔ یہ سابقہ امتوں میں جائز تھا لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جیسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ اور 11 بھائیوں کو سجدے کی حالت میں دیکھا تو فوراً کہا، اے ابا جان، یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بہت بڑا انعام فرمایا کہ مجھے جیل سے رہائی نصیب فرمائی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو دور فرمایا اور آپ کو یہاں لے آیا، جس پر میں اللہ رب العزت کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات۔ حضرت یوسف علیہ السلام 110 سال کی عمر میں مصر میں ہی انتقال فرما گئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وفات سے قبل اپنے بھائیوں کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری میت کو میرے والد محترم کے قریب دفن کرنا۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وصیت کے مطابق بھائیوں نے آپ علیہ السلام کی میت کو کفن دے کر ایک تابوت میں رکھا اور حبرون میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے قریب دفن کر دیا۔ ناظرین مکرم، یہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تفصیلاً واقعہ جس کو ہم نے 3 حصوں میں بیان کیا ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 2 پارٹس نہیں دیکھے تو ضرور جا کر دیکھیے تاکہ آپ جان سکیں کہ کیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا، اور دوسرے پارٹ میں آپ جان سکیں گے زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ۔ یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے قیمتی اسباق سے روشناس کرایا۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پر بھروسہ، صبر اور اچھائی پر استقامت ہمیں کسی بلندی تک پہنچا سکتی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنی زندگیوں میں بھی انہی اصولوں کو اپنائیں گے اور ہر مشکل کو اللہ کی مدد سے پار کریں گے۔ آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کی راہ پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین۔ مع السلامہ، فی امان اللہ۔